السلام علیکم۔ سعودی انجینئرنگ کونسل کے حوالے سے اپنی ممبرشپ رینیول کے حوالے سے آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یوٹیوب وغیرہ میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا، تو میں نے اس ویڈیو میں 20 سوال جو ہیں ان کے جواب دیے ہیں، جو میں جانتا ہوں، جو میں نے پرسنلی فیس کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا انہی 20 میں سے ایک سوال ہو اور آپ کو اس کا جواب مل جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کسی جاننے والے کا یہ مسئلہ ہو تو آپ کو آج اس سے کچھ انفارمیشن مل جائے گی، تو آپ دوسروں کو بھی یہ انفارمیشن بتا سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ ہم سب سے پہلے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سعودی انجینئرنگ کونسل کی ممبرشپ کیوں چاہیے ہوگی؟ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ تقریباً سعودی انجینئرنگ کونسل میں 136 پروفیشن ہے ٹیکنیشین کے، تو ان کی رینیول کے لیے ہمیں اس کی ممبرشپ چاہیے۔ لاسٹ ٹائم جو کمپنی ایکسپیرینس لیٹر پہ ہمارا ہو گیا تھا، لیکن اس بار ہمیں اس کے لیے اپنا ڈپلومہ سبمٹ کرانا پڑے گا، تو اس کے لیے یہ مسٹ ہے۔ اس کے بغیر آپ کا جو اقامہ ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور آپ کی ممبرشپ بھی رینیو نہیں ہوگی۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی پروفائل چیک کی تو وہاں پہ ایڈ نیو ریکویسٹ کا بٹن ہی نہیں ہے، تو آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جب آپ نے اپنی کمپنی ایکسپیرینس لیٹر پہ ممبرشپ لی تھی، لیکن اس بار وہ ایسا نہیں کر رہے، وہ ٹیمپریری تھی۔ اس کے لیے اس بار آپ کو جو ہے پراپر اپنا ڈپلومہ یا ڈگری سبمٹ کرانی پڑے گی، اس کے بغیر آپ کی رینیول کی ریکویسٹ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ واٹ ڈاکومنٹس وی نیڈ فار سعودی انجینئرنگ کونسل رینیول، ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے، جو ڈپلومہ ہے اس کی فرنٹ چاہیے، اور جو ڈپلومہ ڈگری ہے اس کی بیک سائڈ چاہیے۔ آپ کو میٹرک، ایف ایس سی جو ہے اور جو ڈپلومہ ڈگری ہے اس کی ڈیٹیل نمبر چاہیے، یعنی اگر آپ کا سیمسٹر ہے یا ایئر ہے اس کے ڈیٹیل نمبر چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ کو آتھورائزیشن لیٹر چاہیے۔ آتھورائزیشن لیٹر کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ گوگل سے سعودی انجینئرنگ کونسل آتھورائزیشن لیٹر پی ڈی ایف لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ پی ڈی ایف میں مل جائے گا۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں اپنے سگنیچر کریں، اور یہ چوتھی چیز بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو اونلی یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے۔ بیک سائڈ اس لیے چاہیے ڈگری کی کیونکہ وہاں پہ مہر ہوتی ہے آپ کی جو منسٹری آف فورن افیئر ہے اس کی، تو اس لیے بیک چاہیے۔ آپ کے ڈپلومے کی فرنٹ اور آپ کے پورے نمبر کی ڈیٹیل، آپ کے جو نمبر ہیں میٹرک، ایف ایس سی اور ڈگری کے جو سال کے یا سیمسٹر کے ہیں، تو آپ ان کو ایک ہی پی ڈی ایف میں فائل بنائیں، ایک ہی فائل بنا کے ایک ہی جگہ اٹیچ کریں جو اکیڈمک ریکارڈ ہے وہاں پہ۔ اب اس حوالے سے آپ کا چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ فرام ویئر دیز ڈاکومنٹس مسٹ بی اٹیسٹڈ، یہ ڈاکومنٹس کہاں سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے جو آپ نے بیک سائڈ سبمٹ کرانی ہے؟ تو یہ آپ کے ڈاکومنٹس کم از کم جو آپ کے کنٹری کا موفا ہے، منسٹری آف فورن افیئر، وہاں سے اگر آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری ہے تو ایچ ای سی، اگر ڈپلومہ ہے تو وہاں کے جو بھی آپ کا کنسرن وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے، کم از کم ایٹ لیسٹ لازمی وہاں سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے۔ یہ پانچواں سوال بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ از سعودی کلچر اینڈ سعودی ایمبیسی اٹیسٹیشن از مسٹ فار ایس سی ای اپروول؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس اس کی اٹیسٹیشن ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر اٹیسٹیشن نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ڈیٹیل اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں تو وہ بھی چل جائیں گے، سعودی انجینئرنگ کونسل خود ہی ویریفائی کرا لے گا۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے ڈاکومنٹس ہولڈ نہ کریں، آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ یہ سعودی کلچر اور سعودی ایمبیسی یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، اگر ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 6 ہے، یہ بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو 6 منتھ کا ڈپلومہ ہے یا کوئی بھی ٹیکنیکل ڈپلومہ جو 6 منتھ کا ہے، تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ تو یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو یہ آپ بالکل اس کو سبمٹ نہ کریں۔ 6 ماہ کا بالکل ڈپلومہ جو ہے آپ کے ٹیکنیشین جو پروفیشن ہے اس کو ویریفائی نہیں کرتا، تو 6 منتھ کا جو ہے ڈپلومہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو اس سوال کا بھی جواب مل گیا ہوگا۔ پھر یہ ساتواں سوال یہ ہے، ویئر ٹو اٹیچ دیز ڈاکومنٹس ان سعودی انجینئرنگ کونسل پروفائل؟ تو اس کے لیے جب آپ اپنی پروفائل اوپن کریں گے تو نیچے کی طرف آپ کا ایک آپشن ہوگا کنورٹ ٹیمپریری ممبرشپ ٹو پرماننٹ۔ آپ جیسے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس پوری ایک پروفائل اوپن ہو جائے گی جس میں سارے ڈاکومنٹس وہ مانگے گا آپ سے، یہ 4 جو میں نے پہلے بتائے تھے وہ، تو آپ نے وہیں پہ یہ اپنے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا 8واں سوال ہوتا ہے کہ ہاؤ وی ول نو دا ڈاکومنٹس وی ہیو سبمٹڈ آر انف ٹو بی ایکسیپٹیڈ فار ویریفیکیشن پروسیس؟ تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس آپ نے سعودی انجینئرنگ کونسل کی پروفائل میں ڈالے ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ آپ جیسے ڈالیں گے تو آپ کو 1 یا 2 دن کے اندر ان کا رپلائی آ جائے گا، اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو وہ آپ کو بتائیں گے، اگر ریجیکٹ کرنے ہوئے تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اگر آپ کا جو پروسیس ہے وہ انڈر پروسیجر رہتا ہے 4 دن، 5 دن یا 7 دن، 10 دن، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ویریفائی ہو رہے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں لگا۔ اگر کوئی آبجیکشن ہوگا تو وہ 2 یا 3 دن یا 4 دن کے اندر میکسیمم جو ہے وہ آپ کو اس کا آبجیکشن لگا کے آپ کی پروفائل میں سینڈ کر دیتے ہیں، تو آپ بار بار اپنی پروفائل جو ہے اس کا سٹیٹس ڈیلی دیکھتے رہا کریں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 9 ہے،
ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک ان ویریفیکیشن، آخر ویریفیکیشن میں اگر ڈاکومنٹ صحیح ہیں اور ان کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں آیا تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ کی جو ڈگری یا ڈپلومہ سعودی کلچر سعودی امبیسی سے اٹیسٹڈ ہے تو یہ اسی دن بھی ہو سکتا ہے، ود ان 2 آورز ہو سکتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اٹیسٹڈ نہیں ہے اور سعودی انجینئرنگ کونسل نے خود ویریفائی کرانا ہے آپ کے ہوم کنٹری سے، تو اس میں میکسیمم تقریباً 1 مہینہ لگ سکتا ہے۔ تو آپ نے 1 مہینے تک صبر کرنا ہے، 1 مہینے بعد ہی وہ آپ کو جو ہے نا اس کی فیڈ بیک دیں گے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 10 ہے کہ آفٹر ویریفیکیشن از ڈن واٹ وی شوڈ ڈو ناؤ۔ اگر آپ کی پروفائل پہ آپ کا ویریفیکیشن آ جائے، آپ کا ایڈ نیو ریکویسٹ کا بٹن آ جائے، تو جو آپ نے اس جو ایڈ نیو ریکویسٹ ہے اس کو کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیس پے کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی 2 ایئر یا 3 ایئر کے لیے آپ نے جو رینیول کرانی ہے اس کے لیے آپ نے اس کی پراپر فیس پے کرنی ہے۔ اس کی آپ کے پاس بل آئے گا، وہ آپ نے اس بل کے اگینسٹ کسی بھی سادات اکاؤنٹ سے اپنی فیس پے کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا کویسچن نمبر 11 ہے کہ ہم نے فیس پے کر دی ہے، آپ کی ممبرشپ بھی 2 سال یا 3 سال کے لیے آپ کی رینیو ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہمارا پروسیس ختم ہو گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 ریال جو آپ کی جوازات ہے، جوازات کی فی پے کرنی ہے، اس کے بل کے اگینسٹ 100 ریال آپ نے، وہ بھی سعودی انجینئرنگ کونسل کی طرف سے ہے، وہ آپ نے ضرور پے کرنی ہے۔ اگر وہ آپ پے نہیں کریں گے تو آپ کی جو جوازات ہے وہ ریڈ ہو جائے گا اور آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، سوال نمبر 12، کہ اگر کوئی انجینئر جس کے پاس 4 سالہ ڈگری ہے لیکن اس کا جو کامہ پروفیشن ہے وہ ٹیکنیشین ہے، تو کیا وہ اس ڈگری کی بیس پہ سعودی انجینئرنگ کونسل میں اپلائی کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل اپلائی کر سکتا ہے۔ وہ چاہے اس کا کامہ پہ پروفیشن ٹیکنیشین بھی ہے، وہ پھر بھی اپلائی کر سکتا ہے، جو بھی اس کا پروسیس ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی آبجیکٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، سعودی انجینئرنگ کونسل میں اس کا جو پروفیشن ہے وہ چینج ہوگا، لیکن اقامے پہ اس کو بعد میں چینج کرانے یا نہ کرانا یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کا اقامہ رینیو ہو جائے گا، چاہے وہ اقامے پہ پروفیشن ٹیکنیشین ہی رکھے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 13 ہے کہ اگر آپ کا جو ڈپلومہ ہے اس کا جو ٹریڈ ہے وہ مختلف ہے جو آپ کے اقامے پہ پروفیشن پہ ہے، اور آپ کا جو اقامہ پروفیشن ہے وہ آلریڈی سعودی انجینئرنگ کونسل میں ہے، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تو بالکل آپ اس کے لیے اپلائی کریں، سعودی انجینئرنگ کونسل خود ہی جو ہے وہ آپ کی ٹریڈ کو اور آپ کی جو ڈگری ہے کوالیفیکیشن کو اس حساب سے چینج کر دے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کا اگر جوازات اور یقین گرین ہے تو آپ کو پھر بعد میں پروفیشن چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو بعد میں کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کویسچن نمبر 14 ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈگری یا ڈپلومہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں، جبکہ ہم پچھلے سال ایکسپیرینس بیس پہ جو ہے وہ اپنی اس کی ممبرشپ ڈال چکے ہیں، سعودی انجینئرنگ کونسل میں پروفائل بنا چکے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنا جو پروفیشن ہے اس کو چینج کریں، آپ کو بالکل اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا سمپلی اپنا پروفیشن چینج کریں، اور پروفیشن چینج ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کویسچن نمبر 15 ہے کہ جو بی ٹیک کی ڈگری ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے سیم لائک بی ای انجینئر سعودی انجینئرنگ کونسل میں؟ تو اس حوالے سے ابھی جو میں نے پتہ کیا ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ 4 سالہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کے لیے 4 سالہ ڈگری چاہیے۔ یہاں اس پہ آپ اپنے ٹیکنیشین بیس پہ لے سکتے ہیں، لیکن 4 سالہ جو انجینئر ہے اس کے لیے آپ نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد یہ کویسچن نمبر 16 ہے کہ ہم پروفیشن کیسے چینج کرائیں؟ تو پروفیشن چینج کرانے کے لیے آپ کا جو اقامہ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے، لیکن آپ کی اگر ممبرشپ بھی ویلڈ ہو تو سب سے اچھی بات ہے، آپ کا ایزیلی چینج ہو جائے گا۔ آپ کا اقامہ جو ہے ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے سعودی مندوب یا کسی بھی سعودی سے کہہ کہ اس پہ 1000 ریال لگے گا، تو آپ جوازات سے اپنا جو پروفیشن ہے اس کو چینج کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کویسچن نمبر 17 ہے کہ یہ یقین اور جوازات کیا ہیں جو گرین ہوتے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہیں، اگر یہ گرین نہیں ہوں گے تو آپ کا جو اقامہ ہے وہ رینیو نہیں ہوگا۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کی لیبر منسٹری ہے اس میں ہر چیز آپ کی کلیئر ہے، اور جو جوازات وہ بہت ضروری ہے، وہ اب جب میں نے پہلے بتایا کہ 100 ریال پے کریں گے تو وہ گرین ہو جائے گا، ان دونوں کا گرین ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر کویسچن نمبر 18 ہے کہ کوئی بھی انجینئر جس کا جو تجربہ ہے وہ 5 سال سے کم ہے، جب وہ ایکس ہوا اور آج کی ڈیٹ میں 5 سال کا گیپ نہیں ہے تو اس کی ڈگری ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، اس کا پروفیشن جو ہے وہ ایز این انجینئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، سعودی انجینئرنگ کونسل اس کو ویریفائی نہیں کرے گی، تو آپ اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا پروفیشن چینج کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے اب آپ ٹیکنیشین پہ تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر آپ کو ڈپلومہ چاہیے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، 5 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے کویسچن نمبر 19 کہ ہم کیا کریں اگر ہم ویکیشن پہ ہیں، جیسے بہت سے انڈینز وغیرہ ویکیشن پہ ہیں یا کئی پاکستانی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ممبرشپ ایکسپائر ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے لیے اس کو آن لائن رینیو کریں، یہ پورا پروسیس آن لائن ہے، آپ سارا کچھ آن لائن کریں، اپنے ڈاکومنٹس آن لائن سبمٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دوست کو یہاں پہ کہیں وہ صدات میں پیسے پے کر دے تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو بالکل ہی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا یہاں پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سعودی گورنمنٹ نے یہ پورا جو پروسیس ہے اس کو آن لائن کیا ہوا ہے۔
اس کے بعد یہ آخری سوال ہے، کوسچن نمبر 20 ہے کہ اگر ہمارا جو اقامہ ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ ہماری سعودی کونسل کی ممبرشپ جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس سے پہلے ہو، تو کیا ہمارا اقامہ رینیو ہو جائے گا؟ بالکل آپ کا اقامہ رینیو ہو جائے گا، چاہے 1 مہینہ ہو یا 15 دن ہو یا 10 دن پڑے ہوئے ہوں آپ کی ممبرشپ میں، تو آپ اپنا اقامہ رینیو کرا سکتے ہیں۔ اقامے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی ممبرشپ جو ہے وہ ویلڈ ہونی چاہیے، چاہے اس میں 1 دن ہی باقی کیوں نہ ہو۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے تمام انفارمیشن مل چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو نیچے لکھ دیجئے۔ میں نے یہ جتنی بھی انفارمیشن شیئر کی ہے یہ میں نے اپنے پرسنلی ایکسپیرینس پہ کی ہے، کیونکہ میں بذات خود انجینئر ہوں، تو میں نے بھی اس کا رینیو کرایا ہے، تو میں اس سارے پروسیس سے گزرا ہوں، میں سارے پروسیس کو جانتا ہوں، اس لیے میں نے ساری آپ کو انفارمیشن شیئر کی ہے۔ آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔